السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کے انتقال کے بعد بیٹا صدمے میں تھا اور روز شام کو قبرستان جا کر گھنٹوں قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ 40 دن کے بعد جب وہ قبر پر فاتح پڑھ رہا تھا تو اسے مٹی کے نیچے سے کسی کے کراہنے اور رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گیا اور فوراً گورکن کو بلایا۔ جب قبر کی مٹی ہٹائی گئی اور تختے اٹھائے گئے تو اندر کا منظر دیکھ کر بیٹا اور گورکن دونوں بے ہوش ہو گئے، کیونکہ سورج مغرب کی جانب تیزی سے ڈھل رہا تھا۔ آسمان پر پھیلی سرخی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے قدرت نے خود اس المناک شام پر لہو کی چادر تان دی ہو۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا جہاں صدیوں کی خاموشی کا راج تھا، مگر آج یہ خاموشی بلال کے وجود میں شور مچا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تازہ بنی ہوئی قبر کے سرہانے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا وجود کسی ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرح لرز رہا تھا۔ مٹی کی خوشبو جو عام طور پر بارش کے بعد سکون دیتی ہے، آج اسے اپنے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یہ عام مٹی نہیں تھی بلکہ وہ مٹی تھی جس نے اس کی کائنات کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا تھا۔ گورکن، بابا غفور اور چند قریبی رشتہ دار آخری رسمی کاروائیوں میں مصروف تھے۔ بیلچوں کے زمین سے ٹکرانے کی آوازیں اور مٹی کے ڈھیلوں کا قبر میں گرنا بلال کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ ہر وہ مٹی جو قبر پر ڈالی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا سانس گھٹتا جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں لوگوں کی تسلیاں کسی دور دراز شور کی طرح گونج رہی تھیں جن کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یہ جملے اس کے لیے بے معنی تھے، کیونکہ جس کا سب کچھ لوٹ جائے اسے لفظوں سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ بلال نے کانپتے ہاتھوں سے قبر کی گیلی مٹی کو چھوا۔ وہ مٹی ابھی ٹھنڈی تھی، مگر اس کے نیچے لیٹی ہوئی ہستی کو گرم جوشی اب صرف یادوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے زیر لب سے سکتے ہوئے کہا، اماں، آپ تو اندھیرے سے ڈرتی تھیں، آج اس گپ اندھیرے میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بلال، جب تک تم گھر نہیں آؤ گے میں سوؤں گی نہیں، تو پھر آج آپ مجھے چھوڑ کر اتنی گہری نیند کیسے سو گئی؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پاس کھڑے بابا غفور بھی، جو روزانہ جنازے دیکھنے کے عادی تھے، اپنی آنکھوں کے کونے صاف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ آہستہ آہستہ فاتحہ پڑھ کر رخصت ہونے لگے۔ قبرستان کا سناٹا مزید گہرا ہونے لگا۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیل چکا تھا اور جھاڑیاں دیو ہکل سائے بن کر لہرا رہی تھیں۔ سب جا رہے تھے مگر بلال وہیں جمع رہا، جیسے اگر وہ اٹھا تو ماں کا ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قبرستان کے ایک کونے میں پرانے کیکر کے درخت کے پیچھے دو چمکتی ہوئی آنکھیں اسے اور اس نئی بنی ہوئی قبر کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں۔ وہ مانو تھی، ماں کی سفید بلی، جو نہ جانے کب گھر سے نکلی اور ان کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ پہنچی تھی۔ وہ قریب نہیں آئی، اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، بس ایک مجسمے کی طرح خاموش بیٹھی رہی، جیسے وہ بھی اس سوگ میں برابر کی شریک ہو۔ اس کی آنکھوں میں جانوروں والی بے حسی نہیں بلکہ ایک گہرا انسانی دکھ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کی شفیق مالکن کو مٹی کے ٹیلے کے نیچے چھپا دیا گیا ہے۔ بلال کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ تو بس مٹی کے ذروں سے شکوہ کر رہا تھا۔ آخر کار ماموں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سختی سے کہا، بلال، اٹھو بیٹا، اب گھر چلنا ہوگا، مغرب ہو گئی ہے، میت کو اکیلا چھوڑنا پڑتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ بلال لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا۔ اس نے مڑ کر آخری بار قبر کو دیکھا اور اس کے دل سے ایک چیخ اٹھی جو ہونٹوں تک نہ آ سکی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد بھی ایک مخلوق وہاں موجود تھی جو اس دنیا کے دستور کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ بلی سائے کی طرح درخت کے پیچھے سے نکلی اور آہستہ آہستہ قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے قبر کی مٹی کو سونگا اور وہیں پاؤں سکیڑ کر بیٹھ گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا گھر تو اب یہی ہے۔ منظر بدلتا ہے اور بلال کے ذہن کے پردے پر ماضی کی ایک تصویر ابھرتی ہے۔ یہ 3 سال پرانی بات تھی۔ موسم سرما کی ایک طوفانی رات تھی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ گھر کے اندر ہیٹر چل رہا تھا اور فضا میں سکون تھا، مگر بلال کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ وہ ابھی بھی دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ صحن کے برآمدے میں ماں ایک گندی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی اور بری طرح کانپتی ہوئی چھوٹی سی بلی کو تولیے میں لپیٹ کر خشک کر رہی تھی۔ بلی کا ایک پاؤں زخمی تھا اور وہ درد سے میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ بلال نے بیگ صوفے پر پھینکا اور جھنجھلاہٹ سے بولا، اماں، خدا کے لیے یہ اب کیا گندگی اٹھا لائی ہیں، سارا فرش خراب کر دیا، اور یہ بیمار جانور نہ جانے کتنے جراثیم لے کر آیا ہے۔
آپ کی اپنی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور اب یہ نیا وبال پال لیا ہے۔ ماں نے سر اٹھا کر بلال کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی وہ چمک تھی جو بلال کے غصے کو پگھلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ گندگی نہیں ہے، یہ بے بسی ہے۔ دیکھ نہیں رہے کیسے کانپ رہی ہے؟ اگر میں اسے نہ اٹھاتی تو یہ نالی میں مر جاتی۔ بلال نے غصے سے کہا، تو مرنے دیتی اماں، ہزاروں بلیاں مرتی ہیں روز۔ ہم نے کوئی جانوروں کا ہسپتال کھول رکھا ہے کیا؟ اسے ابھی باہر نکالیں ورنہ یہ گھر میں ٹک نہیں پائے گی۔ ماں نے بلی کو مزید اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے اسے بلال کے الفاظ سے بچا رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی اور وہ جملے کہے جو آج بلال کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بلال، انسان اور جانور میں بس اتنا فرق ہے کہ انسان اپنی ضرورت پوری ہونے پر منہ پھیر لیتا ہے، مگر یہ بے زبان جانور جسے ایک بار اپنا محسن مان لے اس کے قدموں کی دھول بن جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو اسے نکال دوں؟ بیٹا یاد رکھنا، انسان چھوڑ جاتے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر یہ جانور وفادار ہوتے ہیں، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ بلال نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، وفا اور وہ بھی ایک بلی سے؟ اماں آپ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں، یہ صرف دودھ اور گوشت کی سگی ہے، کل کھانا نہ دیں تو دیکھیے گا کیسے بھاگتی ہے۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بلی کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو اب سکون محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر رہی تھی اور دھیمی خرخراہٹ کی آواز نکال رہی تھی۔ ماں نے کہا، محبت کا سودا نہیں ہوتا بلال، یہ رزق کی نہیں پناہ کی بھوکی ہے، اور آج میں نے اسے پناہ دی ہے۔ دیکھنا یہ میری تنہائی کی ساتھی بنے گی جب تم اپنی دنیا میں مصروف ہو جاؤ گے۔ بلال اس وقت پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ماں کے کہے ہوئے یہ الفاظ آنے والے وقت میں ایک ایسی حقیقت بن جائیں گے جو اس کی سوچ کے زاویے بدل کر رکھ دے گی۔ اس رات ماں نے اپنے حصے کا دودھ اس بلی کو پلایا اور اسے اپنے بستر کے پاس ہی سلا لیا۔ اس بلی کا نام مانو پڑ گیا، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ماں کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ وہ مانو ماں کا سایہ بن گئی، جہاں ماں جاتی وہ پیچھے پیچھے ہوتی، ماں نماز بچاتی وہ کونے میں بیٹھ جاتی، ماں بیمار ہوتی وہ ان کے سرہانے سے نہ ہٹتی۔ وہ جانور ہو کر بھی انسانی جذبوں کی امین بن چکی تھی، مگر اس وقت اس طوفانی رات میں بلال کو اس میں صرف ایک گندا جانور نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دھندلاتا گیا اور بلال حال کی تلخ حقیقت میں واپس آ گیا۔ تدفین کے بعد گھر کا منظر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، مگر بلال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ گھر کی ہر دیوار، ہر گوشہ ماں کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ صبح جب آنکھ کھولتا تو ایک لمحے کے لیے اسے لگتا کہ ابھی کچن سے برتنوں کی آواز آئے گی، ابھی ماں کی آواز گونجے گی، بلال اٹھ جاؤ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مگر پھر حقیقت کا بے رحم تھپڑ اسے یاد دلاتا کہ وہ آواز اب کبھی نہیں آئے گی۔ تیسرے دن کی صبح گھر میں عجیب سی وحشتناک خاموشی تھی۔ رسم کل کے لیے کچھ مہمانوں نے آنا تھا۔ بلال بے دلی سے صحن میں نکلا تو اسے اچانک ایک اور خلا محسوس ہوا۔ پچھلے 3 دنوں کے ہنگامے اور سوؤ میں اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، مگر اب سناٹے نے اسے متوجہ کیا۔ مانو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عام طور پر اس وقت وہ کچن کے دروازے پر بیٹھی ہوتی یا ماں کی خالی چارپائی کے نیچے سستاتی نظر آتی۔ بلال نے غیر ارادی طور پر آواز دی، مانو، مانو کہاں ہو؟ اس کی اپنی خالی آواز کمروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اسے اچانک تشویش ہوئی۔ ماں کے جانے کے بعد وہی تو ایک زندہ چیز تھی جو اس گھر میں ماں کی نشانی کے طور پر بچی تھی۔ بلال نے کچن دیکھا، وہاں مانو کا پیالہ ویسے ہی خشک پڑا تھا، اس پر مٹی کی تہ جم چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے پچھلے 2-3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ بلال نے سٹور روم، چھت اور یہاں تک کہ گلی میں بھی دیکھا، مگر مانو کا نام و نشان نہیں تھا۔ بلال کے دل میں ایک عجیب سی تلخی ابھری، اس کا غم غصے میں بدلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید میری بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، دیکھا اماں، میں نے کہتا تھا کہ یہ جانور وفادار نہیں ہوتے۔ آپ اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اور وہ آپ کے جاتے ہی گھر چھوڑ گئی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اسے وہ شاہانہ لاڈ پیار نہیں ملے گا۔ اس کے لیے خوراک کی تلاش میں وہ کہیں اور نکل گئی۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو صرف ماں کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس بے وفائی کے احساس کے لیے بھی تھے جو اسے مانو کے غائب ہونے سے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ماں کے بعد اس بلی نے بھی اسے مسترد کر دیا۔
وہ واپس آ کر ماں کی خالی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس چادر کو سینے سے لگا لیا جس میں ابھی بھی ماں کے وجود کی مہک باقی تھی۔ اس نے نفرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوچا، اچھا ہی ہوا چلی گئی، ویسے بھی مجھے اس کی موجودگی سے وحشت ہوتی تھی، ہر وقت ماں کے پیچھے دم ہلا کر پھرتی تھی، اور اب جب ماں نہیں رہی تو اس کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ جانور آخر جانور ہی ہوتے ہیں، ان میں جذبات کہاں ہوتے ہیں، وہ تو بس پیٹ کی بھوک جانتے ہیں۔ بلال یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا غلط ہے۔ وہ اپنے تعصب اور سطحی سوچ کے خول میں بند تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس بلی کو وہ بے وفا اور موقع پرست سمجھ رہا ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ گھر کی چار دیواری میں مانو کو ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ مانو نے تو گھر کی تعریف ہی بدل لی تھی۔ اس کے لیے گھر وہ نہیں تھا جہاں دیواریں اور چھت ہو، اس کے لیے گھر وہ تھا جہاں اس کی ماں یعنی مالکن موجود تھی، چاہے وہ گھر مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ بلال اپنی ماں کی جدائی کے غم میں نڈھال تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ ایک ننھا سا دل بھی ہے جو اس غم میں دھڑکنا بھول رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مانو اسے چھوڑ گئی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مانو نے وفا کی، وہ معراج پالی تھی جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، ہوا سے پردے ہل رہے تھے، اور بلال تنہائی کے زہر میں ڈوبا اپنی ماں کی یادوں اور مانو کی نام نہاد بے وفائی کا ماتم کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگلی شام اسے کیا منظر دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ماضی کے دریچوں سے حال کی ویرانی تک کا سفر بلال کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ماں کی وہ تصویر گردش کر رہی تھی جو اس کی سوچ اور نظریے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے والی تھی۔ منظر بدلتا ہے اور وقت کی سوئی ایک بار پھر پیچھے کی طرف گھومتی ہے۔ یہ منظر اس سرد رات کا ہے جو ماں کے انتقال سے چند ماہ پہلے کی تھی، جب ہر طرف دھند کا راج تھا اور خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ سردیوں کی وہ رات خاصی طویل اور یخبستہ تھی، باہر کوہر کی سفید چادر تنی ہوئی تھی اور گلی کے کتے بھی سردی سے ٹھٹر کر خاموش ہو چکے تھے۔ بلال اپنی نیند خراب ہونے پر پانی پینے کی غرض سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ماں کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکی سی زرد روشنی چھن کر باہر آ رہی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ تجسس اور فکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ دبے پاؤں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا کہ اتنی رات گئے ماں جاگ کیوں رہی ہیں۔ دروازہ اد کھلا تھا اور اندر کا منظر ایسا تھا کہ بلال کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں ہیٹر کی دھیمی آنچ سے ایک سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کونے میں جائے نماز پر ماں بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، لیکن جو چیز بلال کو سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ ماں کی تنہائی نہیں بلکہ ان کی وہ رفاقت تھی جو اس وقت انہیں حاصل تھی۔ ماں کے بالکل قریب جائے نماز کے کنارے پر مانو بیٹھی تھی، وہی بلی جسے بلال محض ایک جانور سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت بالکل ساکت تھی، اس کی آنکھیں بند تھی جیسے وہ بھی ماں کی دعا میں شریک ہو۔ ماں نے دعا ختم کی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر انہوں نے جھک کر مانو کو دیکھا جب ان کے گھٹنے سے سر لگا کر لیٹ گئی تھی۔ ماں نے اس کے سفید بالوں میں اپنے تسبیح والے ہاتھ پھیرنا شروع کیے اور ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی جو بلال نے طویل عرصے سے نہیں دیکھی تھی۔ بلال خاموشی سے اندر داخل ہوا تو ماں چونک گئی۔ ارے بلال، تم جاگ رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بلال نے سوالیہ نظروں سے بلی کی طرف دیکھا اور کہا، اماں آپ عبادت کر رہی ہیں اور یہ ناپاک جانور جائے نماز پر بیٹھا ہے، آپ اسے ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اتنی رات گئے یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ ماں نے مانو کو گود میں لیا اور بلال کی طرف دیکھ کر ایک گہری آہ بھری۔ ان کے لہجے میں جو درد اور حکمت تھی وہ بلال کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم جسے ناپاک جانور کہہ رہے ہو یہ میری تہجد کی ساتھی ہے۔ جب تمہاری بیوی اور بچے اپنی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہو، جب دنیا غفلت میں ڈوبی ہوتی ہے، تب یہ بے زبان جاگتی ہے اور میرے ساتھ بیٹھتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ صرف گوشت کے ٹکڑے کے لیے میرے پاس ہے؟ نہیں بلال، یہ میری تنہائی بانٹنے آتی ہے۔ اولاد جب بڑی ہو جائے تو ان کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں بچتا، تب اللہ ان بے زبانوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے تاکہ بوڑھے والدین کا دل بہل سکے۔ یہ بلی نہیں ہے بیٹا، یہ میری وہ بیٹی ہے جو کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کرتی، کبھی میری باتیں سن کر بور نہیں ہوتی، بس چپ چاپ سنتی رہتی ہے۔ بلال اس وقت شرمندہ ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ
جس گھر میں وہ رہتے ہوئے بھی ماں کو وقت نہیں دے پاتا، وہاں یہ چھوٹا سا جانور اس کی کمی پوری کر رہا ہے۔ ماں نے مانو کے سر پر بوسہ دیا اور کہا، دیکھنا بلال، جس دن میں مر گئی سب سے زیادہ یتیم یہ ہوگی۔ انسان تو رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، مگر یہ بے زبان اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں پائے گی۔ اس رات بلال نے ماں کی آنکھوں میں مانو کے لیے جو محبت دیکھی تھی وہ کسی انسان سے کم نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آیا، لیکن ماں کے وہ الفاظ سب سے زیادہ یتیم یہ ہوگی آج تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ الفاظ محض جذبات نہیں بلکہ ایک پیشن گوئی ہے۔ اور پھر وقت کا پہیہ گھوما اور وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جسے 40واں کہا جاتا ہے، منظر حال میں واپس آتا ہے۔ قبرستان کا ماحول اور بھی زیادہ سوگوار ہو چکا تھا، سورج پوری طرح ڈوب چکا تھا، شام کی سیاہی نے قبروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بلال ماں کی قبر کے پاس اکیلا بیٹھا تھا۔ فاتحہ خوانی ختم ہو چکی تھی، دیگیں بٹ چکی تھیں، رشتہ دار جا چکے تھے، اور وہ ایک بار پھر اس مٹی کے ڈھیر کے پاس تنہا تھا جس کے نیچے اس کی جنت دفن تھی۔ ہوا چلنے لگی جس سے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ قبرستان کے سناٹے میں یہ سرسراہٹ بھی کسی آہٹ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ بلال کا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا جو اب سخت ہو چکی تھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد قبر کی مٹی بیٹھ جاتی ہے اور جگہ جگہ دراڑیں بھر جاتی ہیں۔ ماں کی قبر کے سرہانے اور دائیں جانب بھی کچھ ایسی ہی دراڑیں نمودار ہو چکی تھیں۔ بلال نے روتے ہوئے کہا، اماں آج 40 دن ہو گئے، گھر میں قرآن خوانی ہوئی، سب نے آپ کو بخشا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ آپ چلی گئی ہیں۔ گھر کا وہ کونا خالی ہے جہاں آپ بیٹھتی تھی، اور ہاں اماں، آپ کی وہ لاڈلی مانو بھی آپ کے ساتھ ہی کہیں چلی گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں اسے سنبھال نہیں سکا۔ بلال اپنی ہی باتوں میں گم تھا کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ہوا کی سرسراہٹ نہیں تھی، نہیں کسی پرندے کی بولی، ایک بہت دھیمی، بہت ہی کمزور اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی جو بظاہر ناممکن جگہ سے آ رہی تھی۔ میاؤں۔ بلال چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی بلی قبرستان کی جھاڑیوں میں ہے، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، شاید میرا دماغ چل گیا ہے، میں مانو کے بارے میں بات کر رہا تھا، اسی لیے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ آواز دوبارہ آئی، مگر اس بار اس میں شدت تھی، ایک ایسی کراہ تھی جیسے کوئی جاندار اپنی آخری سانسوں پر ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میاؤں۔ اس بار آواز کی سمت نے بلال کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ آواز کسی درخت کے پیچھے سے نہیں، کسی جھاڑی سے نہیں، بلکہ اس کے بالکل نیچے سے، اس کے پیروں کے پاس موجود قبر کی مٹی کے اندر سے آ رہی تھی۔ بلال کا خون رگوں میں جم گیا، خوف اور حیرت کا ایک شدید جھٹکا اسے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے کان قبر کی اس دراڑ کے قریب کیے جو سرہانے کی طرف بنی ہوئی تھی۔ اندر گھپن دے رہا تھا، مگر آواز اب واضح تھی۔ یہ کسی بلی کے رونے کی آواز تھی، اس کے تڑپنے کی آواز تھی۔ یا اللہ، یہ میرا وہم ہے یا حقیقت؟ بلال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کا دل زور زور سے سینے میں بجنے لگا۔ ایک مردہ انسان کی قبر سے بلی کی آواز کا آنا؟ عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی، مگر کان جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ قبر کے اندر کوئی زندہ شے موجود تھی جو باہر نکلنے کے لیے یا شاید صرف اپنے درد کا اظہار کرنے کے لیے پکار رہی تھی۔ بلال کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس لمحے اسے نہ صرف خوف محسوس ہوا بلکہ ایک عجیب سی امید بھی جاگی۔ کیا ماں زندہ ہے؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ تو پھر کون ہے؟ اور یہ آواز اتنی جانی پہچانی کیوں ہے؟ اسی کشمکش اور دہشت کے عالم میں اس کے دماغ میں ایک اور جھماکہ ہوا اور اسے اپنی زندگی کا سب سے تلخ اور پچھتاوے سے بھرا منظر یاد آیا۔ آواز سنتے ہی بلال کا ذہن ایک جھٹکے سے 40 دن پیچھے ہسپتال کے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے مخصوص جراثیم کش ادویات کی بو، مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ کی آوازیں اور آکسیجن ماسک کے پیچھے ماں کا زرد پڑتا ہوا چہرہ۔ بلال ان کے بستر کے پاس کھڑا تھا اور اپنی آنکھوں سے ماں کی زندگی کو قطرہ قطرہ بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے
آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ بلال نے تڑپ کر روکا، اماں مت ہٹائیں، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی۔ مگر ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، پھر آہستہ سے گھوم کر بلال پر ٹک گئے۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی طاقت اکٹھی کی اور بلال کا ہاتھ اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی، اتنی مدھم کہ بلال کو اپنا کان ان کے لبوں کے قریب لے جانا پڑا۔ بلال سوچ رہا تھا شاید ماں کسی زیور، جائیداد یا کسی رشتہ دار کا ذکر کریں گی، کوئی معافی مانگیں گی، مگر ماں کے آخری الفاظ نے بلال کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، بلال ایک وعدہ کرو۔ بلال نے روتے ہوئے کہا، حکم کریں اماں، میں جان دے دوں گا۔ ماں نے مشکل سے لب ہلائے، میری مانو، وہ بہت اکیلی ہے بلال، اس کا خیال رکھنا، اسے گھر سے مت نکالنا، وہ میرے بغیر مر جائے گی۔ یہ ماں کے آخری واضح الفاظ تھے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ان کی گردن ڈھلک گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت بلال دھاڑے مار کر رویا تھا۔ اس کی ماں کے مردہ جسم سے لپٹ کر وعدہ کیا تھا، اماں میں وعدہ کرتا ہوں، میں مانو کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مگر افسوس، تدفین کے ہنگاموں، لوگوں کی آمد و رفت اور اپنے غم میں وہ یہ بھول گیا تھا۔ اس نے مانو کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کی تھی، مگر شاید اتنی نہیں جتنی کرنی چاہیے تھی۔ اور اب قبرستان کے اس گھپ اندھیرے میں قبر کے اندر سے آتی ہوئی وہ میاؤں کی آواز بلال کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئی۔ اسے اسپتال کا وہ وعدہ یاد آیا اور ساتھ ہی اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ وہ میرے بغیر مر جائے گی، ماں کے یہ الفاظ اب اس کے کانوں میں گرج رہے تھے۔ بلال کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس نے اپنی ماں کی آخری نشانی کو زندہ درگور کر دیا؟ یا قدرت نے وفا کی کوئی ایسی مثال قائم کی جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اس کا خوف اسے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہا تھا، مگر اس کی محبت اور تجسس اسے مٹی ہٹانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ وہیں قبر پر گر گیا اور دیوانوں کی طرح مٹی کو دونوں ہاتھوں سے کریدنے لگا۔ اس کی حالت غیر تھی، آنسو اور پسینہ مٹی میں مل رہے تھے اور وہ بار بار چلا رہا تھا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ قبر کے نیچے کوئی بہت بڑا راز دفن ہے جو آج بے نقاب ہونے والا ہے، ایسا راز جو اس کی باقی زندگی کے لیے وفا کے معنی بدل دے گا۔ رات کا اندھیرا اب اپنی پوری سیاہی کے ساتھ قبرستان پر محیط ہو چکا تھا۔ ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان کی سائیں سائیں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو دلوں کو دہلا رہی تھی۔ بلال دیوانہ وار قبر کی مٹی کو رید رہا تھا، لیکن یہ کام تنہا ہاتھوں سے ممکن نہیں تھا۔ اس کے ناخنوں میں مٹی بھر چکی تھی اور پوروں سے خون رسنے لگا تھا، مگر اس کا جنون تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک وہ میاؤں کی دردناک آواز گونج رہی تھی جو زمین کے سینے سے ابھری تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کالی گھٹاؤں میں چاند چھپ چکا تھا۔ اس نے بے اختیار چیخ ماری، بابا غفور کہاں ہو؟ خدا کے لیے آؤ، میری مدد کرو۔ اس کی آواز قبرستان کے سناٹے کو چیرتی ہوئی دور تک گئی۔ وہ لڑکڑاتے قدموں سے اٹھا اور گورکن کی کوٹھڑی کی طرف بھاگا جو قبرستان کے دوسرے سرے پر تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسا خوف اور امید کا ملغوبہ تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی ڈر جائے۔ بابا غفور اپنی کوٹھڑی میں لالٹین کی مدھم روشنی میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد وہ ابھی لیٹنے ہی والے تھے کہ دروازے پر زوردار دھڑکا ہوا۔ بابا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ بلال کی آواز میں ہسٹریا تھا۔ بابا غفور نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے بلال کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ارے بیٹا خیریت؟ کیا ہوا؟ تم ابھی تک گھر نہیں گئے؟ بلال نے ان کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ بابا سوال مت پوچھو، بس اپنا پھاوڑا اور کدال اٹھاؤ، میری ماں کی قبر کھودنی ہے، وہ زندہ ہے بابا، میں نے آواز سنی ہے، قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ بابا غفور نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، غصے اور حیرت سے اسے دیکھا۔ ہوش میں آؤ بلال، صدمے نے تمہارا دماغ الٹ دیا ہے، 40 دن ہو گئے ہیں، مٹی منو وزنی ہو چکی ہے، مردے بولا نہیں کرتے، جاؤ گھر جا کر آرام کرو، یہ شیطانی وہم ہے۔ بلال نے ان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بابا میں نے اپنی ماں کی قسم کھائی تھی، آج پھر قسم کھاتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، وہاں کوئی زندہ ہے، اگر تم نہیں چلو گے تو میں ہاتھوں سے قبر کھود ڈالوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ بلال کی آنکھوں میں وحشت اور یقین کی ایسی چمک تھی جس نے تجربہ کار گورکن کو بھی لرزا دیا۔
بابا غفور نے ایک لمحے کے لیے اس نوجوان کو دیکھا، پھر خاموشی سے لالٹین اٹھائی، کندھے پر پھاؤڑا رکھا اور کہا، چلو، اگر یہ تمہارا وہم ہوا تو بیٹا اللہ سے توبہ کرنا، قبر کی بے حرمتی گناہ ہے۔ دونوں تیز قدموں کے ساتھ قبرستان کے گھنے راستوں سے گزر رہے تھے۔ لالٹین کی روشنی ہلتی ہوئی سایوں کو ناچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بلال کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ قبر کے پاس پہنچ کر سناٹا اور بھی گہرا محسوس ہوا۔ بابا غفور نے لالٹین زمین پر رکھی اور قبر کا جائزہ لیا۔ دیکھو بیٹا، مٹی کہیں سے ہلی بھی نہیں ہے، سب ویسا ہی ہے۔ مگر بلال نے اشارہ کیا، یہاں سرہانے کی طرف سے سنو۔ دونوں خاموش ہو گئے، ہوا بھی جیسے تھم گئی۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد زمین کی تہوں سے پھر وہی آواز ابھری، لیکن اب یہ آواز پہلے سے بھی زیادہ کمزور تھی، جیسے زندگی کی ڈور بس ٹوٹنے والی ہو۔ میاؤں۔ بابا غفور اچھل کر پیچھے ہٹے۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تو سچ میں کوئی آواز ہے، لیکن یہ انسان کی نہیں ہے۔ بلال نے روتے ہوئے کہا، بابا جو بھی ہے اسے باہر نکالو، خدا کے لیے دیر مت کرو۔ اب بابا غفور کے ہاتھ میں بھی تیزی آ گئی۔ یہ معاملہ اب تہمات سے نکل کر حقیقت بن چکا تھا۔ پھاوڑے کے ہر ضرب کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے ہٹنے لگے۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں رات کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ بلال بھی اب ان کے ساتھ مٹی ہٹانے میں جٹ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر اندر اتر جائے۔ کھدائی کے دوران بلال کا دماغ ہزاروں وسوسوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کیا ماں واقعی زندہ ہو سکتی ہے؟ کیا ڈاکٹروں سے غلطی ہوئی یا کوئی اور مخلوق ہے؟ اور وہ مانو بلی؟ ماں کی وہ بات سب سے زیادہ یتیم یہ ہوگی۔ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وقت ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ آدھی قبر کھودی جا چکی تھی۔ مٹی کی خوشبو کے ساتھ اب ایک اور عجیب سی بو فضا میں شامل ہو رہی تھی۔ یہ کافور اور نمزدہ لکڑی کی بو تھی۔ بابا غفور کا سانس پھول چکا تھا، مگر وہ رک نہیں رہے تھے۔ آخر کار پھاوڑا لکڑی کے تختے سے ٹکرایا۔ ایک کھوکھلی آواز آئی، بس بیٹا، تختے آ گئے ہیں۔ بابا غفور نے پسیراں پوچھتے ہوئے کہا۔ بلال کا دل حلق میں اٹک گیا۔ اب وہ لمحہ قریب تھا جس کا سامنا کرنا شاید موت سے زیادہ مشکل تھا۔ بابا غفور نے نیچے اتر کر پہلا تختہ ہٹایا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے دوسرا تختہ اٹھایا اور پھر تیسرا۔ قبر کا منہ کھل چکا تھا۔ اندر کی تاریکی باہر کی رات سے بھی زیادہ گہری تھی۔ بلال قبر کے کنارے جھک گیا۔ اس کے ہونٹ کپک کپا رہے تھے۔ اماں؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک دھیمی، بہت ہی دھیمی خرخراہٹ سنائی دی۔ بابا غفور نے اوپر سے لالٹین مانگی۔ روشنی دکھاؤ بلال۔ بلال نے کانپتے ہاتھوں سے لالٹین قبر کے اندر لٹکائی۔ زرد روشنی نے اندھیرے کا سینہ چاک کیا اور اندر کا منظر روشن کر دیا۔ اور پھر جو کچھ بلال نے دیکھا، اس نے اس کے وجود کو برف کی طرح جما دیا۔ کفن میلا ہو چکا تھا مگر صحیح سلامت تھا۔ لیکن وہ کفن اکیلا نہیں تھا۔ ماں کے سینے کے اوپر بالکل دل کے مقام پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نما وجود پڑا تھا۔ سفید اور مٹیالہ رنگ، پچکی ہوئی آنکھیں اور مٹی میں لتھڑے ہوئے بال۔ وہ مانو تھی، وہی مانو جسے بلال گھر چھوڑ جانے کا تانا دے رہا تھا۔ وہ قبر کے کچے سرہانے کی طرف سے بنی ہوئی ایک تنگ اور لمبی سرنگ کے دہانے پر پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ تدفین کے کچھ دن بعد ہی اس نے بارشوں سے نرم ہونے والی مٹی کو کھود کر یا کسی پرانے بل یعنی سوراخ کے ذریعے اپنی ماں تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اور پھر شاید راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے یا اپنی مرضی سے ہی وہ واپس نہیں گئی۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے یا ہفتوں سے اس گھپ اندھیرے میں، بھوک اور پیاس میں اپنی مالکن کے مردہ جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ روشنی پڑتے ہی اس نے اپنی چندیائی ہوئی آنکھیں مشکل سے کھولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر کوشش کی، مگر نکاہت اتنی تھی کہ سر دوبارہ ماں کے سینے پر گر گیا۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا۔ وہ نظر بلال کی روح کو چھلنی کر گئی۔ اس میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک خاموش پیغام تھا۔ دیکھ لو بلال، جسے تم انسان سمجھدار کہتے ہو، وہ بھول گئے، مگر میں جانور ہو کر بھی اپنی محبت نبھا گئے۔ بلال بے ہوش نہیں ہوا، کیونکہ کچھ درد انسان کو ہوش و حواس سے بگانا نہیں کرتے، بلکہ اسے شعور کی اس منظر پر لے جاتے ہیں جہاں وہ زندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر آواز بند تھی۔ بابا غفور بھی قبر کے اندر کھڑے لرز رہے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں بھی یہ منظر کی تاب نہ لا سکیں۔ انہوں نے
गुलगेर लहजे में कहा, बेटा ये बिल्ली, ये तो इश्क की इंतहा कर गई। मानो ने एक आखिरी बार अपने खुश्क मुंह को मां के ठंडे कफन के साथ रगड़ा। उसके हलक से एक आखिरी टूटी हुई मियाऊं निकली, जो किसी फरियाद से ज्यादा अलविदाई कलमा महसूस हुई। उसका नन्हा सा जिस्म एक बार लर्जा और फिर हमेशा के लिए साकत हो गया। वो अपनी मालकिन की आगोश में दम तोड़ गई। उसने मौत को चुन लिया, मगर जुदाई गवारा नहीं की। बिलाल धड़ाम से कब्र के किनारे बैठ गया। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे मां के वो अल्फाज याद आए, ये मेरी तन्हाई की साथी है। आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि वो सिर्फ तन्हाई की नहीं बल्कि कब्र की भी साथी थी। उस लम्हे बिलाल को अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। हम इंसान जो अक्ल शऊर का दावा करते हैं, रिश्ते नाते वादे और कस्में खाते हैं, 40 दिन में ही सब्र कर लेते हैं, अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। मगर एक बेजुबान जानवर जिसकी कोई अकल नहीं मानी जाती, उसने वफा का वो म्यार कायम किया जो तारीख की किताबों में भी कम मिलता है। बाबा गफूर ने कांपते हाथों से मानो के मुर्दा जिस्म को मां के सीने से उठाया। वो इतना हल्का था जैसे रोई का गाला हो। उन्होंने अपनी चादर में उसे लपेटा और बाहर बिलाल के हवाले किया। बिलाल ने उस नन्ही सी लाश को अपने सीने से लगा लिया। ये वही बिल्ली थी जिसे वो गंदगी समझकर धुतकार देता था, मगर आज वो उसे दुनिया की सबसे पाकीज़ा मखलूक लग रही थी। बिलाल ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और टूटे हुए लहजे में कहा, अम्मा आप जीत गई, आपकी मानो जीत गई और मैं और मेरी इंसानियत हार गई। मैंने वादा तोड़ा था मगर उसने आपका साथ निभा दिया। बाबा गफूर ने कब्र को दोबारा बंद किया और करने के बजाय मानो के लिए उसी कब्र के पहलू में मां के कदमों के पास एक छोटी सी जगह बनाई। इसे लग मत करो बेटा, बाबा गफूर ने भराई हुई आवाज में कहा। ये जिसके लिए जान से गई है उसे उसी के कदमों में रहने दो। क़यामत के दिन जब तेरी मां उठेगी तो यही बिल्ली तुम्हारी मां की रहमदिली की गवाही देगी। बिलाल ने अपने हाथों से मानो को मां के कदमों वाली जानिब लिटा दिया। मट्टी डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था कि अब मां अकेली नहीं है। वो दोनों जो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे, अब मट्टी की चादर ओढ़े हमेशा के लिए यकजा हो चुके थे। बिलाल जब कब्रिस्तान से बाहर निकला तो रात का पिछला पहर था। चांद बादलों से निकल आया था और उसकी चांदनी कब्रिस्तान में बिखर रही थी। बिलाल खाली हाथ था, मगर उसके दिल एक ऐसे बोझ और सबक से भर चुका था जो उसे सारी जिंदगी याद रहने वाला था। उसने सीख लिया था कि वफा का ताल्लुक खून, नस्ल या जुबान से नहीं होता। ये तो रूह का एक ऐसा बंधन है जो मौत की दीवारें भी नहीं तोड़ सकती। उसने सीखा था कि वफा खून के रिश्तों की मोहताज नहीं होती, ये तो एहसास की पाबंद है। अगर खून में वफा होती तो यूसुफ के भाई उन्हें कुएं में ना फेंकते, और अगर एहसास में ना होती तो असहाबे कहफ का कुत्ता सदियों तक उनके गार की चौखट पर ना बैठा रहता। वफा वो नहीं जो मजबूरी में की जाए, वफा वो है जो उस वक्त निभाई जाए जब आपके पास छोड़ जाने के 1000 बहाने मौजूद हों। इंसान मट्टी से बना है, शायद इसीलिए मट्टी पाओ तो सब भूल जाता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो मट्टी के नीचे जाने वालों को भी मट्टी नहीं होने देता। हवा के झोंके अब भी सरगोशियां कर रहे थे। शायद वो इस अजीम मोहब्बत की दास्तान सुना रहे थे जो उस रात एक बेटे ने अपनी आंखों से देखी थी और जिसे वो कब्र की मट्टी में महफूज करके जा रहा था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।